بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے وہ حدیث کہ جس میں ارکان اسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ہمارے اس سلسلے کی وہ حدیث نمبر 3 ہے، اور یہ کہ صحیح البخاری میں اس کا نمبر ہے 8، کتاب الایمان، جبکہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 16، کتاب الایمان، باب بنی الاسلام علی 5۔ اس حدیث میں ان عبادات کا تذکرہ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ جنہیں دین اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ اس حدیث کی ابتدا ہی اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ یعنی جس طرح فرض کیجئے کہ کوئی عمارت ہے، اس کے قائم و دائم اور برقرار رہنے کے لیے جو چیز انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ اس عمارت کی بنیاد مضبوط ہو۔ بنیاد مضبوط ہے تو سب درست ہے، لیکن اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر خواہ وہ عمارت کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اور یہ کہ اس میں زیب و زینت وغیرہ کا کتنا ہی انتظام کیوں نہ کیا گیا ہو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوشنما نظر آ رہی ہے، لیکن بنیاد کمزور ہے تو پھر وہ عمارت برقرار نہیں رہ سکے گی۔ بعین ہی اسی طرح یہ 5 چیزیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ تاکہ درست اور حقیقی مسلمان بنے تو پھر اس میں ان 5 چیزوں کی موجودگی ضروری ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلا رکن یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اقرار توحید و رسالت، اور اس کے بعد دوسرا رکن یعنی نماز۔ ان 2 ارکان کے بارے میں اس سے قبل ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں، جبکہ تیسرا رکن ہے جو کہ اس حدیث میں بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے بارے میں ناظرین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ وہ مال کے جس پر زکوٰۃ کے جس میں زکوٰۃ ضروری ہے، وہ مال اس مسلمان کی ملکیت میں اتنی مقدار میں ہو کہ جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری قرار دی گئی ہے۔ وہ مال یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ چند مخصوص قسم کے اموال ہیں یا کچھ مال ایسے ہیں کہ صرف انہی میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، نہ کہ ہر مال میں۔ اب یہ جو اموال ہیں کہ جن میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، ان میں سر فہرست ہے سونا، چاندی، نقدی یعنی نقد روپیہ پیسہ، سامان تجارت، اور اسی طرح مویشی کہ اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ، اور اسی طرح زمین کی پیداوار یا کھیتی باڑی وغیرہ۔ تو یہ زمین کی پیداوار یا کھیتی وغیرہ یا باغ ہو گیا، یا اسی طرح یہ بھیڑ بکریاں، اونٹ وغیرہ، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوا کرتی عام طور پر، لہذا اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی بجائے جب بھی زکوٰۃ
کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو بالخصوص سونے چاندی کے بارے میں اور نقدی کے بارے میں یا سامان تجارت کے بارے میں ہی گفتگو کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سونا چاندی نقدی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تقریباً سبھی کے پاس موجود ہوا کرتی ہیں۔ لہذا ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سونا 7.5 تولے یعنی تقریباً 85 گرام اگر کسی کی ملکیت میں ہو، خالص اس کی اپنی ملکیت ہو، اس کے تصرف میں ہو، اس کے قبضے میں ہو، اور یہ کہ یہ اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہو کہ انسان کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، اور اگر کرائے کا گھر ہے تو اس کے لیے کرایہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، بچوں کے لیے اسکول کی فیس ہے اور دوسرے اخراجات، علاج معالجہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں، اور سواری مثلاً۔ تو یہ جو بنیادی ضروریات ہیں تو ان سے وہ زائد ہو، اور یوں اسی کیفیت میں مکمل 1 سال اس پر گزر چکا ہو، 1 ہجری سال، ہجری یا قمری سال وہ گزر چکا ہو، تو اب یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا کہ اس کی ملکیت میں اس قدر سونا موجود ہے، اور جو کہ بنیادی ضروریات سے زائد ہے، اور جس پر کہ مکمل 1 ہجری سال بھی گزر چکا ہے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی سونے کے نصاب کے بارے میں کہ 7.5 تولہ یعنی تقریباً 85 گرام۔ اور اسی طرح اگر کسی کی ملکیت میں چاندی ہے 52.5 تولہ یا 595 گرام، تو اب یہ انسان بھی مالک نصاب ہے کہ اتنی چاندی اس کے قبضے میں موجود ہے، اس کی ملکیت میں موجود ہے، جو کہ اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہے، اور یہ کہ اسی کیفیت میں 1 مکمل ہجری سال بھی گزر چکا ہے۔ یا اسی طرح اگر اس کے پاس نقدی ہے، نقد روپیہ پیسہ، کہ جو 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اور یہ کہ اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہو اور اس پر مکمل 1 سال بھی گزر چکا ہو، تب بھی یہ انسان صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی تاجر پیشہ انسان ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کے پاس جو سامان تجارت ہے، اگر اس کی ملکیت اتنی ہے کہ وہ 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے کہ اگر یہ سامان تجارت اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہو اور اس پر مکمل 1 ہجری سال گزر چکا ہو، تو یہ سامان تجارت یعنی فرض کیجئے کہ دکان ہے، اب دکان میں صرف وہی سامان تجارت کہلائے گا جو کہ دکان میں برائے فروخت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ سامان کہ جو دکان میں برائے فروخت نہیں ہے، مثلا وہاں اے سی لگے ہوئے ہیں، یا فرض کیجئے کہ جو مشروبات ہیں وہاں انہیں محفوظ رکھنے کے لیے وہاں کوئی فریج وغیرہ ہے، فریزر ہے، یا اسی طرح فرض کیجئے کہ کوئی فرنیچر وغیرہ رکھا ہوا ہے اٹھنے بیٹھنے کے لیے، یا کوئی شیلف ہے، تو اس قسم کے جو سامان ہیں جو کہ دکان میں اگرچہ موجود ہیں لیکن وہ برائے فروخت نہیں ہیں بلکہ وہ دکان ہی کا حصہ ہیں، تو یہ سامان تجارت نہیں ہے، ان سامانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ الغرض یہ گفتگو ہو گئی صاحب نصاب کے بارے میں کہ وہ انسان کہ جس کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہو کہ جو کہ مقدار نصاب کے لیے مقرر ہے۔ اب یہ انسان گویا کہ صاحب نصاب بن چکا، اب اس انسان پر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ 2.5% کا مطلب یہ ہو گیا
کہ ہر 40 میں سے ایک، 40 میں سے ایک، 40 میں سے ایک کا مطلب یہ ہوا کہ 80 میں سے 2، اور پھر یہ کہ 100 میں سے یہ ہو گئے 2.5۔ لہذا سہولت کی غرض سے یوں کہہ دیا گیا کہ 2.5%، ورنہ اصل میں یہ ہے کہ ہر 40 میں سے ایک۔ یہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا، 100 میں سے 2.5، 1000 میں سے 25۔ تو اسی طرح اس حساب کو، اس تناسب کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور مزید یہ کہ سہولت کی خاطر کہ فرض کیجئے کہ انسان کے پاس جو رقم ہے کہ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ سامان تجارت ہے، اب وہ کوئی سیدھی سادھی رقم نہیں ہے کہ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ کہ انسان اس کا 2.5% نکال لے آرام سے، بلکہ وہ کچھ پیچیدہ قسم کی رقم ہے کہ اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 وغیرہ وغیرہ۔ تو حساب میں دقت پیش آ رہی ہے۔ تو حساب میں سہولت کے لیے آسان طریقہ یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے کہ وہ جتنی بھی رقم ہے اس کو جب یکجا کر لیا گیا کہ سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، نقدی اتنی ہے، اگر وہ تجارت پیشہ انسان ہے تو سامان تجارت اتنا ہے، اس کو جب یکجا کر لیا گیا کہ کل رقم اتنی ہے یا کل مالیت اتنی ہے، تو اس کل رقم کو 40 پر تقسیم کر لیا جائے۔ بہت آسان ہے، کیلکولیٹر اٹھائے انسان، کل رقم وہ جتنی بھی ہے اس کو تقسیم کر لے 40 پر، تو جو جواب آئے گا وہی 2.5% ہوگا کل رقم کا، اور یہی وہ مقدار ہوگی، یہی وہ رقم ہوگی جو کہ اس شخص کے ذمے ہے کہ وہ بطور زکوٰۃ ادا کرے، کسی مسکین کے حوالے کرے۔ جو مصارف زکوٰۃ ہیں، 8 مصارف زکوٰۃ کہ جنہیں قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وغیرہ، یہ 8 مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ میں خود اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی ہمیں قرآن کریم میں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں زکوٰۃ کو ہمیشہ نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا۔ نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ ایک ساتھ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یوں کہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ ادا کرنا تو بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، تبھی وہ مسلمان بن سکے گا، ورنہ نہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کو جدا جدا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کے بعد کچھ قبائل مرتد ہو گئے، دین اسلام سے پھر گئے، جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور یہ کہ دین اسلام ابھی تک ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہو سکا تھا، مضبوط نہیں ہو سکا تھا، وہ دین اسلام سے پھر گئے۔ ایک فتنہ تو یہ برپا ہو گیا۔ اسی طرح اور جو بہت سے فتنے تھے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ کچھ قبائل نے یوں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کہ جب اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، لہذا آج کے بعد ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ اول تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہی اعلان فرمایا کہ 2 چیزیں یعنی نماز اور زکوٰۃ کے جنہیں خود اللہ نے ایک ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں، جو ان دونوں چیزوں کو جدا جدا کرے گا، الگ کرے گا، تو میں اس کے خلاف جنگ لڑوں گا، اور پھر جنگ لڑی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح نماز کی اہمیت ہے تو اسی طرح زکوٰۃ کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ رمضان کا روزہ،
5 بنیادی ارکان میں سے رمضان کا روزہ ایک یہ بھی بنیادی رکن ہے کہ جس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں کہ جس طرح ان پر بھی فرض قرار دیے گئے تھے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، کہ روزے کے دوران روزے دار صبح سے شام تک مسلسل کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہتا ہے بھوکا پیاسا، صرف اس ایمان کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ ہر برائی سے پرہیز کرنا صرف اسی ایمان کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یوں ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے رمضان کا روزہ، تاکہ انسان کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا پیدا ہو سکے۔ اور آخری رکن ہے حج بیت اللہ، فرمائے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ زندگی میں ایک بار ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اللہ کے گھر کا حج کرنا ضروری ہے، کہ جسے جسمانی استطاعت بھی نصیب ہو، کہ وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، کہ یہ سفر پر آمد و رفت، اور پھر یہ کہ وہاں پہنچنے کے بعد جو مناسک حج ہیں ان کی ادائیگی، کہ کبھی طواف ہے، کبھی رمی ہے، کبھی سعی ہے، کبھی مزدلفہ ہے، کبھی عرفات، کبھی منی، آنا جانا، تو جسمانی استطاعت ہو، اور مزید یہ کہ مالی استطاعت بھی موجود ہو، کہ یہ سفر، یہ آمد و رفت، اور یہ کہ وہاں قیام کے دوران کے جو اخراجات ہیں، اور اپنے اہل و عیال کہ جنہیں وہ سفر حج کے موقع پر گھر میں چھوڑے چلا جا رہا ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں ان سبھی کے لیے نان نفقہ اور ضروری اخراجات کا انتظام، تو مالی استطاعت بھی میسر ہو، جسمانی استطاعت بھی موجود ہو، تو ایسے مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ تذکرہ ہو گیا ناظرین کرام دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔